أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ ہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وانزل اور اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے میرا ثمرات پھلوں کو رزقاً کھانے کے لیے لکم تمہارے وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے الفلک کشتیوں کو لتجریہ تاکہ وہ چلیں فی البحر سمندر میں بامر اس کے حکم سے وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے الانہار نہروں کو وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو دائبین جو لگاتار چلے جا رہے ہیں وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو والنہار اور دن کو۔ ان دو آیات بینات کے اندر توحید کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے وہ ایک ہے اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور پوری کائنات کے انتظام کو چلا رہا ہے اور پوری کائنات کے انتظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بنایا، اسی نے زمین کو بنایا اور وہی پروردگار ہے جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی۔ جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے نتیجے کے اندر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پیداوار دینا شروع کر دیتی ہے، فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں اور درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں من الثمرات اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پھلوں کی پیداوار دیتا ہے رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر لیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر کے اندر چلیں۔ وہ کون ذات بابرکات ہے کہ جس نے سمندر کو اس قانون کا پابند بنا دیا ہے کہ اگر تیرے اندر ایک خاص انداز کے اندر بحری جہاز کو بنا کر کے رکھا جائے یا کشتی کو بنا کر کے رکھا جائے تو تو نے اس کو ڈبونا نہیں ہے۔ وہ ذات بابرکات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حال یہ ہے کہ سمندر کے اندر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو وہ تیرتا نہیں ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو کشتیوں کو اللہ رب العالمین ہی نے مسخر کیا ہے اور لوگ ان کے اندر بیٹھ کر کے دور دراز جاتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے جاتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین ہی نے نہروں کو مسخر کیا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے حضرت انسان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ایسا علم دے کر کے پیدا کیا ہے کہ کائنات کی چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ سورج کی روشنی کو قابو میں کر کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، ہواؤں کو اپنے قابو میں کر کے استعمال کے اندر لا سکتا ہے، لوہے کو
جہاز بنا کر کے ہوا کے اندر اڑا سکتا ہے۔ یہ طاقتیں کس نے دی ہیں، صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ یہ ساری صلاحیتیں، طاقتیں، علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ مراد یہ ہے کہ کائنات کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ پھر اے حضرت انسان، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تیری خدمت کے اندر لگا دیا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کیے گئی ہیں، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے تقاضوں کو ایک آدمی صحیح معنوں کے اندر اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب عبادت کے 3 معنی اس کے ذہن کے اندر ہوں۔ عبادت کا ایک مطلب پوجا و پاٹ بھی ہے، ایک بندگی اور غلامی ہے، ایک اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ تو بندہ مومن کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اس نے کسی اور کی پوجا و پاٹ نہیں کرنی ہے، پرستش نہیں کرنی ہے، اس نے محض اللہ رب العالمین کی پرستش کرنی ہے۔ پرستش سے مراد یہ ہے کہ اس نے رکوع کرنا ہے تو اللہ کے آگے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے آگے، نام کی نظر و نیاز دینی ہے تو اللہ رب العالمین کے، اور کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے تو محض اللہ رب العالمین کے آگے اس نے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ کسی کو حاجت روا سمجھنا ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے، قانون ساز سمجھنا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو۔ اور دوسری بات انسان کو، بندہ مومن کو اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ کسی انسان کا بندہ غلام نہیں ہے، چادر کا بندہ غلام نہیں ہے، درہم و دینار کا بندہ غلام نہیں ہے، انسانی نظاموں کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا بندہ غلام ہے۔ اور پھر تیسرے معنی خود بخود ذہن کے اندر آ جاتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا بندہ غلام ہے تو پھر غلام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات کو ماننے والا ہو، اس کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی فرمانبرداری کرنے والا ہو۔ تو ایک مومن نے کہ جو عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ اور مدینہ کے اندر رہتے تھے، کسی دوسرے کے قانون کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا لوگو، اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج کو پیدا کر دیا ہے، چاند کو بنا دیا ہے، دائبین جو مسلسل چلتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت تک چلتے رہیں گے، اپنی خدمت کو سر انجام دیتے رہیں گے، انسانوں کو فائدہ دیتے رہیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین چاہے گا، اور یہ قیامت تک یہ چلتے رہیں گے۔ وسخر، اور اسی نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے رات کو اور دن کو، رات اور دن کو کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اے انسانوں، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی انسان کی زندگی کا گزران مشکل ہو جاتا کہ اس کے لیے کام کرنے کے مواقع میسر نہ آتے، یہ ترقی نہ کر سکتا۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو یہ کام کر کر کے تھک جاتا اور چور چور ہو جاتا، اس کو آرام کا موقع نہ ملتا۔ اللہ رب العالمین نے دن بھی بنایا ہے، اس کے الگ سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی بنایا ہے، اس کے فائدے ہیں۔ جب دن آ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، انسان اس کے اندر لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے ذاتی کام کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ جب رات آ جاتی ہے، تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت پیش آئی ہے، تو رات کے اندر یہ آرام کر لیتا ہے، اگلے دن دوبارہ یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر 3 چیزوں کے ساتھ سکون کا لفظ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک رات ہے، دوسرا نیند ہے، اور تیسرا زوجہ۔ ایک انسان حقیقت کے اندر جس کو رات بھی میسر آ جائے اور رات کو اس کو نیند بھی آ جائے اور خدمت کرنے والی زوجہ بھی اس کے پاس ہو، تو یہ بہت بڑی اس کے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ بندہ مومن کے لیے دنیا و معافیہ کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ امراتن صالحتن ہے، نیک عورت، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر رات بھی میسر ہو جائے، پھر انسان کو نیند بھی آ جائے، تو پھر اگلے دن انسان تر و تازہ ہوتا ہے، اور دن کے اندر جو اس کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس نے خوبیاں کے ساتھ پوری کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگوں، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کافر بھی یہ چیزیں لیتے
ہیں استعمال کرتے ہیں اور بس ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کریں اور ہمارا ذہن اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ ان کو بنانے والا کون ہے، ہماری خدمت میں لگانے والا کون ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کا ذہن توحید تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہونے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے ایک ہونے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو برتیں بھی، استعمال بھی کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجا پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے من الثمرات پیداوار کو، رزقاً کھانے کے لیے، لکم تمہارے، وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، لتجری تاکہ وہ چلیں، فی البحر سمندر میں، بامر اس کے حکم سے، وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، شمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین جو لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں، وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔